شیخ رشید احمد کی ECL میں سے نام نکالنے کی درخواست پر سماعت۔ ہمیں شیخ رشید کسی مقدمے میں مطلوب نہیں۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب کا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بیان۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری ECL کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ کھلے سمندر میں کراچی کے ماہی گیروں کی کشتی الٹ گئی۔ ہجامڑو کریک کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں 50 ماہی گیر سوار، سب کا تعلق ابراہیم حیدری سے تھا۔ تمام ماہی گیروں کو بچا لیا گیا۔ انچارج فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹی کا دعویٰ۔ حادثے کی اطلاع پر درجنوں افراد ابراہیم حیدری کی جیٹی پر جمع۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر اقبال مارکیٹ کی دکانوں میں آگ لگ گئی۔ آگ تیسرے درجے کی قرار دی گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے قابو پا لیا۔ سیکرٹری مارکیٹ ضیاء سہگل کے مطابق کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اور کراچی کے علاقے رگ روڈ ناتا خان پل کے قریب اوپر مبینہ ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 3 افراد زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک زخمی کے مطابق وہ گلستان جوہر سے رقم لے کر نکلے۔ مبینہ ڈکیتوں نے تعاقب کیا، رگ روڈ پر فائرنگ کی، زخمی حالت میں مریض ہال تک پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کریں گے۔ مزار قائد پر حاضری، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ جمعرات کو وفاقی کابینہ کی تشکیل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی اور اراکین سندھ اسمبلی کی آج اہم بیٹھک لگے گی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن اور پارلیمانی لیڈرز کا نام فائنل کیا جائے گا۔ آصف زرداری کو ووٹ دینے سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ نون لیگ سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ کنکوٹ کے کچے میں پولیس اور رینجرز کی صبح سویرے بڑی کارروائی، ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈاکو 4 مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا علاقے میں ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن جاری۔ اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے تباہی، مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی، 40 مکانات مکمل تباہ، 148 کو جزوی نقصان پہنچا۔ وادی نیلم سمیت کئی سیاحتی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند۔ وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ نئے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ ہماری مصروفیات مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر مرکوز رہیں گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کو سنگ میل قرار دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، الیکشن کمیشن نے 4-1 کے تناسب سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ ممبر پنجاب حسن بھروانہ کا اختلافی نوٹ، سیٹیں دیگر جماعتوں کو دینے کی مخالفت۔ یہ بھی لکھا کہ معزز ارکان سے اتفاق کرتا ہوں، یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم تک خالی رکھنی چاہیے۔ اکثریتی ارکان کا نشستیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM اور JUI کو دینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اناؤنس کیا اس قانون کے بالکل برعکس آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے۔ آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے۔ پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فی الفور ان کو ریزائن کیا جائے۔ الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ، مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ قانون کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بیرسٹر علی ظفر کا ایوان بالا میں اظہار خیال۔ سینٹ اور صدارتی الیکشن روکنے کا مطالبہ۔ سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر افسوس کا اظہار۔ ساجزادہ حامد رضا کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے۔ پرنسپلی چیز ایگریڈ ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائیں گے اس فیصلے کے خلاف۔ فیصلہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے حق میں ہو، فیصلہ تو ہم قبول کریں گے جو بھی ہو۔ جان بوجھ کے کسی نے سائفر کی الیجڈ کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا۔ پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہمیں مینائنت کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے، جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ۔ سانحہ 9 مئی کی عدالتی تحقیقات اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ اخراجات کو کم کرنے کے لیے 18 وزارتیں ختم کرنے پر زور۔
بلاول بھٹو کا دھواں خطاب، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، چیئرمین پیپلز پارٹی نے حزب اختلاف کو الیکشن اور جوڈیشل ریفارمز کی پیشکش کر دی۔ ہمارے اپوزیشن کے ساتھی کو بھی دعوت دوں گا کہ چاہے وہ الیکشن ریفارمز ہو، چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز ہو، اس پہ آپ ہمارے ساتھ تھے تاکہ اگلی بار شہباز شریف صاحب الیکشن جیتے یا آپ کا قیدی نمبر 804 کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ این ڈی ایم اے کی ملک بھر میں شدید بارشوں کے ایک اور اسپیل کی وارننگ، ملک میں سردی کی لہر، خیبر پختونخوا میں بارشیں، لوور دیر میں تعلیمی ادارے بند، ملاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں انسداد پولیو مہم ملتوی، صوبے میں حادثات کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 346 گھروں کو نقصان، پاک فوج نے آزاد کشمیر کے علاقے کہوٹا میں پھنسے 25 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ ملکہ کوہسار مری میں بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، موزہ بڑھانا میں زمین سرکنے لگی، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، متاثرین میں رضائیاں اور کمبل تقسیم کیے، ڈی سی کہتے ہیں متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے جائیں گے، متاثرہ سڑک کی بحالی کا کام آخری مراحل میں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے لیے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان، 19 بنیادی اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی، 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے اور 1 کلو گھی 365 روپے میں دستیاب ہوگا، چینی، دال چنا، سفید چنے، کھجور، دودھ اور مشروبات بھی سستے داموں فراہم کیے جائیں گے۔ مافیاز نے کمائی سیزن کی تیاری کر لی، ایل پی جی کی قیمتوں میں از خود اضافہ، 257 روپے کلو کے سرکاری نرخ نظر انداز، منمانے نرخوں پر فروغ، حکومت کی ریٹ چیلنج کر دی۔ 5 وقت کا نمازی، اعتکاف میں بیٹھنے والا بچہ اور اپنی کلاس کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ تھا، ٹاپ کے اوپر پوزیشن کے اوپر وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی اس کی 6 تاریخ کو اس کی کتاب کی رونمائی ہے، اس نے اپنی اکاؤنٹنٹ کی کوئی کتاب لکھی ہے، اگلے سال تو اس کی شادی تھی، شادی کی تیاریاں تھیں اس کی۔ کراچی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، مقتول لاریب، نجی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، پولیس کے مطابق مقتول باڈی بلڈنگ کر کے جم سے واپس گھر آ رہا تھا، 2 ملزمان نے روکا اور فائرنگ کی، واقعہ ڈکیتی ہے یا دشمنی، تفتیش جاری۔ کراچی کے علاقے کورنگی کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکین پریشان، رکشہ چلانے والے کہتے ہیں اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ٹوٹ پھوٹ درست کرانے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ پٹیل پاڑا میں سیوریج کے پانی سے علاقہ مکینوں کو سخت پریشانی، مدرسے، مسجد اور اسکول کے سامنے کیچڑ اور کچرے کے ڈھیر لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، لاشیں، کھنڈرات اور آہوزاری، اسرائیلی فوج نے النصیرات پناہ گزین کیمپ اور دیر البلا میں امدادی قافلے پر بم برسا دیے، 21 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 30,410 تک پہنچ گئی۔ سانحے کے ساتھ المیہ، غزہ میں بچے بھوکے ہیں، بھوک جان لے رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس گیبریئس کا اعتراف، ناجائز ریاست کی درندگی کے علاوہ بھوک سے بھی بچوں کی موتیں روز کا معمول، کمال ادوان اسپتال میں کم از کم 15 بچے بھوک اور پانی کی کمی سے مر گئے، یونیسیف کے علاقائی ڈائریکٹر نے بھی بڑے پیمانے پر بچوں کی جان خطرے میں قرار دے دی۔ امریکی سپریم کورٹ کا سابق صدر کے حق میں بڑا فیصلہ، صدارتی انتخابات کے لیے نااہل ہونے کا خطرہ کم ہو گیا، یہ اختیار ریاستوں کے بجائے صرف کانگریس کے پاس ہے، امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ پاکستان سپر لیگ کا 20واں میچ، اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور زلمی کو 29 رن سے ہرا دیا، شاداب خان کی آل راؤنڈر پرفارمنس، 80 رنز کی اننگ کے بعد 3 وکٹیں بھی اڑا دیں، 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 9 وکٹوں پر 167 رنز ہی بنا سکی، عامر جمال نے 87 رنز بنائے۔ ایونٹ میں آج ملتان سلطانز کا سامنا پشاور زلمی سے ہوگا۔ کہیں برسی برکھا، کہیں گرے روئی کے گالے، خون جما دینے والی سردی میں ایبٹ آباد کی جنت نظیر وادیوں کا دل فریب حسین نظارہ سیاحوں کو کھینچ لاتا ہے، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیالی میں سیاحوں کا جم غفیر امڈ آیا۔
اسکردو میں شدید برف باری کے باوجود فلائٹس آپریشن جاری. ترجمان CIA کے مطابق اسکردو ایئرپورٹ پر رن وے سے برف ہٹانے کے لیے خصوصی انتظامات. اسکردو ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں برف بھی موجود. اور مردان کے تحت تخت بھائی آثار قدیمہ کی جانب سفاری ٹرین کا اہتمام. KPK کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سفاری ٹرین. سفر کے دوران سیاح مختلف اسٹیشنوں اور تاریخی مقامات سے خوب محظوظ ہوئے.